اللہ جل شانہ کا بہت ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم پڑھنے پر بھی اجر ہے، اس کے سننے پر بھی اجر ہے، نماز پڑھنے پر بھی اجر ہے، اعتکاف پر بھی اجر ہے، رمضان کے روزے رکھنے پر بھی اجر ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت شایان شان اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن نہ تو سونا، نہ چاندی، نہ پیسے، ایک سکہ رائج الوقت ہوگا، وہ ہوگی نیکی۔ نیکیاں وہ جنت میں لے کر جائیں گی، اور خدا نہ خواستہ اگر اعمال صالحہ کم ہو گئے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن قرآن کریم پڑھنے کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے، قرآن کریم سننے کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے، روزہ رکھنے کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے، نماز پڑھنے کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے، اعتکاف کرنے کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب روزے پر ملتا ہی ثواب ہے، قرآن پر ملتا ہی ثواب ہے، ایک آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی اجرت، وہ پیسے جو شام کو اس کو ملیں گے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ اجرت مقصد نہیں ہے تو سامنے والا پوچھے گا بھائی پھر مقصد کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ثواب مقصد نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف ثواب مقصد نہیں ہے، نماز کا صرف ثواب مقصد نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے کا صرف ثواب مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم پڑھنے کا مقصد وہ اس پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائی کے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا بنیادی مقصد صرف ثواب نہیں ہے، وہ تو جو نماز پڑھے گا اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس کا بنیادی مقصد ہے برائی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے اور بے حیائی کے کاموں سے رک جانا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد وہ صرف ثواب نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر کے اللہ کے گھر اور اللہ کے در پر آ جانا، اور یہ مشق کرنا کہ کس طرح باہر معاشرے میں رہتے ہوئے میں اپنی مرضی چھوڑ دوں، اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چھوڑ دوں، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانوں۔ روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد کھانا حلال ہے لیکن اس سے ہم رک جاتے ہیں، پینا حلال ہے لیکن ہم اس سے روزے میں رک جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں یہ مشق کرنی ہے کہ جب اللہ کے کہنے پر حلال سے بھی رک گئے تو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ دوسرے کا مال کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے کرنا، اس حرام سے بھی میں رک جاؤں۔ یہ بنیادی مقصد ہے، یہ مشق کرنا، اپنے آپ کو اس پر تیار کرنا۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ہم تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، وہ مذاق میں بھی بولا جائے تو جھوٹ ہے، اس کی بدبو ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ میں اور آپ جو سانس لیتے ہیں، مجھے اور آپ کو جو رزق ملتا ہے، جو اللہ نے صحت دی ہے، جو اللہ نے ہمیں بہن بھائی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، گھر دیا، زندگی کی جتنی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو گیا تو پھر بچا کیا؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو رمضان ہر سال آتا ہے، پورا ایک مہینہ آتا ہے، اس میں دن میں روزہ ہے، اس میں مشق ہو جائے گناہوں کو چھوڑنے کی، کہ جب جائز کاموں کو بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تو پھر گناہوں کو اور نافرمانی کے کاموں کو کیوں نہ چھوڑ دیں۔ تو دن میں یہ مشق ہے، اور رات کو کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اس سے انسان کے جسم میں نور بھرتا ہے۔ دیکھو ایک بچہ جو دن میں اکھاڑے جائے، پہلوانی کی مشق کرے، یا جم جائے، باڈی بلڈنگ کرے، یا وہ دوڑنا شروع کرے، رننگ کرے، ایکسرسائز کرے، تو گھر والے دوسرے بچوں کی بنسبت کہتے ہیں اس کو دودھ پلاؤ،
اس کو انڈے کھلاؤ، اس کو بکرے کا گوشت کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ محنت کرتا ہے اور یہ بچہ ایکسرسائز کرتا ہے، یہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے، یہ بچہ پہلوانی سیکھ رہا ہے، اس کو زیادہ غذا کی ضرورت ہے۔ تو جو اپنے جسم کو، اپنے دل دماغ کو تیار کرے کہ وہ گناہ کے کاموں کو اور نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دے گا، تو اس کو روحانی طور پر زیادہ غذا کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مہینہ محنت کا ہے، مشقت کا ہے، ایکسرسائز کا ہے، دل کی خواہشات کو چھوڑنا، کھانے پینے کو چھوڑنا، اور میاں بیوی کا جائز رشتہ اس کو بھی سحری سے افطاری تک چھوڑنا، اس کی مشق کرنا۔ تو اب اس کو زیادہ غذا چاہیے۔ وہ غذا رات کو ملتی ہے تراویح میں کھڑا ہو کر کہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور سنتا ہے، تو اس کے اندر نور اترتا ہے۔ جس طرح اکھاڑے والے اور ایکسرسائز والے کو بکرا چاہیے، انڈے چاہیے، دودھ چاہیے، بادام چاہیے تاکہ اس کا جسم طاقتور ہو، اس کی باڈی اچھی بنے، اسی طرح جو اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی مشق کر رہا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کر رہا ہے، اب اس کو روحانی طور پر زیادہ طاقتور غذا چاہیے۔ اور روحانی طور پر سب سے طاقتور غذا وہ اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے بہترین اللہ کا ذکر وہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، یہ سارا ذکر قرآن کریم سے آیا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ برکت کی بات یہ ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا کلام فرمایا، تو رات کو اس کی روح کے اندر، اس کے بدن کے ظرف کے اندر قرآن کریم بھرا جاتا ہے، اس کا نور بھرا جاتا ہے۔ تو پھر دن اس میں روزہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننا یعنی تقوی والا بننا، تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا۔ تو دن کا روزہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کی مشق کرائے گا، ایکسرسائز کرائے گا۔ یہ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، نگاہوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، چوری چکاری کرنا، بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ یہ روح کی بیماریاں ہیں، جب ان بیماریوں سے پاک ہو جائے گا تو وہ ایک اچھا انسان بنے گا، اور آخرت میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی۔ یہ ہے بنیادی مقصد روزے کا۔ اسی لیے جہاں روزے کا ذکر کیا وہاں کہا لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ دوسری طرف جہاں پورے مہینے کا ذکر کیا وہاں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا۔ رمضان اور قرآن کا جوڑ ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بولتے ہیں 20 تراویحیں نہیں ہیں، وہ زور لگاتے ہیں، انہوں نے تراویحیں 8 کروا دی۔ پہلے 20 پڑھتا تھا، پھر 8 پڑھ کے گھر جا رہا ہے، کچھ دن بعد آپ نے دیکھا ہوگا 8 بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اور 8 تراویح میں قرآن پڑھنے کا یہ مزہ اور ذائقہ ہی نہیں ہے جو 20 تراویح میں 1400 سال سے حرمین الشریفین اور پوری دنیا تمام جامع مساجد 20 تراویح ہوتی آ رہی ہے۔ ان کی نیت ہو سکتا ہے نیک ہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تراویح چھوٹ گئی، قرآن چھوٹ گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ اس کے بارے میں فرمایا ھدی للناس وآیات من الہدی بینات من الفرقان، یہ ایسی صلاحیت دیتا ہے کہ جب قرآن آدمی کے ساتھ ہو، اس کو سنتا سناتا پڑھتا پڑھاتا ہو تو ایسی قوت اور صلاحیت اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکا جو روز 5 کلومیٹر دوڑے گا، ایک لڑکا جو روز ایکسرسائز کرے گا، ڈمپلز اٹھائے گا، ایک بچہ جو پہلوانی کرے گا، اکھاڑے میں جائے گا، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے، 6 مہینے، سال بعد آپ دیکھیں گے اس کا جسم، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے جسم کے کٹس، اس کی باڈی شیپ وہ بہت بہترین، شاندار، خوبصورت ہو جائے گی، اس میں طاقت آ جائے گی، اس کا اسٹیمنا بڑھ جائے گا۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی دوڑائیں، وہ دوڑ سکتا ہے، وہ لڑ سکتا ہے، وہ فائٹ کر سکتا ہے، وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح دن میں روزے رکھ کے
के और रात को कुरान करीम सुनकर और पढ़कर, और फिर जब वो झूठ को छोड़ेगा, वो गीबत को छोड़ेगा, चुगली को छोड़ेगा, गाना सुनना छोड़ेगा, दूसरों के माल पे नज़र रखना छोड़ेगा, तो इसकी रूह ताकतवर हो जाएगी। फिर ये उठकर खड़ा होकर इंशाअल्लाह जालिम से भी टकराएगा, झूठे से भी टकराएगा, बददयानत से भी टकराएगा, करप्ट से भी टकराएगा। अगर नाउज़ुबिल्लाह खुद झूठ बोल रहा है, रोज़ाना झूठ बोलता है, बददयानती करता है, दूसरों के माल पर नज़र रखता है, धोखा दे के दूसरों से माल लेटता है, तो आप बताओ ये कैसे किसी बुरे का मुकाबला कर सकता है? ये खुद भी बुरा, दुनिया भी बुरी, मुआशरा भी बुरा। लेकिन अगर कुरान और रोज़े की बरकत से ये पाकीज़ा हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आज इसका किरदार साफ़ सुथरा होगा, कल इसका घर साफ़ सुथरा होगा, परसों ये अपने मोहल्ले में चोरों के खिलाफ, बददयानत के खिलाफ, करप्ट के खिलाफ खड़ा होगा, जालिमों के खिलाफ खड़ा होगा। तो फिर क्या होगा? मुआशरे में अमन आएगा, अल्लाह की रहमत उतरेगी, हमारी ज़िंदगियाँ आसान होंगी। आज का मजदूर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है सुबह से शाम तक, लेकिन आप देखें सारा माल, सारी दौलत, सारी ज़मीनें वो उन लोगों के पास हैं जो खुद उठ के पानी भी नहीं पीते। ये जुल्म का मुआशरा है। जुल्म के मुआशरे में मेहनत करने वाला मेहनत करके भी ना अपने बच्चे को तालीम दिलवा सकता है, ना दवाई दिलवा सकता है, ना लिबास दिलवा सकता है। इस बात को हल्का मत लेना, ये बड़ा ज़रूरी है कि मुआशरे में सच्चाई हो, मुआशरे में अमन हो, ताकि मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का हक मिले। अगर सारे झूठे, बददयानत और करप्ट हो जाएंगे तो मेहनत करने वाले की मेहनत का फल वो पहले तो ऊपर का मिस्त्री खाएगा, फिर ऊपर का ठेकेदार खाएगा, फिर ऊपर का सेठ खाएगा, सारे खाएंगे, असल फल मजदूर और मेहनत करने वाले को नहीं मिलेगा। मुआशरे में इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि यह मुआशरा सच्चाई का मुआशरा, दयानत का मुआशरा हो, और ये दयानत, ये सच्चाई, ये अमानत, इसकी मश्क होती है सबसे बड़ी रोज़े में। कैसे? आपका रोज़ा है या नहीं, आपके सिवा किसी को पता है? आप गौसल खाने में जाके पानी पी लें, किचन में पानी पी लें, आप कुल्ली करने के बहाने कोई माई का लाल आपको रोक सकता है? अगर किसी ने रोज़े के 12-13 घंटे में पानी पीना, उसको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। लेकिन वो इस अमानत की हिफाजत करता है, वो अल्लाह से वादे की पासदारी करता है, वो सहरी से अफ्तारी तक तकलीफ़ है, प्यास है, कितनी मुश्किल है, बुरे बुरे लोग आसपास रोज़े में भी ठंडे पानी पी रहे हैं। वो एक लतीफ़ा याद आ गया मुझे। वो एक पठान था मज़दूर, उसने, पठान मज़दूर या जितने मज़दूर हैं रमज़ान में फजर के बाद काम शुरू करते हैं, 12-1 बजे तक काम पूरा करते हैं क्योंकि धूप सख्त हो जाती। तो उसने दिहाड़ी की, मज़दूरी की, फिर वो बस में बैठा हुआ जा रहा था, तो उसके साथ बिल्कुल एक दुनियादार आदमी आके बैठा और उसके हाथ में ठंडी पानी की बोतल उसने अपने बैग से निकाली, ढकना खोला। अब ये मज़दूर मज़दूरी करके आया और इसका रोज़ा है, इसको प्यास शिद्दत है लेकिन इसका रोज़ा है, और साथ में वो जालिम का बच्चा रमज़ान में बस में बैठा हुआ, उसने ठंडा पानी खोला। उसने जब पहला घूंट पिया ना तो पठान को बड़ा गुस्सा आया। उसने ऐसे करके मुंह उठाया ऊपर आसमान की तरफ, उसने कहा, या खुदा पाका, अगर ये मेरे को जन्नत में नजर आया तो फिर इसकी खैर नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो हमारी नीयत और क्या कि अल्लाह ताला हमसे खुश होगा, हमें अपनी जन्नतों में जगह देगा। वो जन्नत तो जब मिलेगी तब मिलेगी। ये दुनिया हमने अपने करतूतों से जहन्नम बना रखी है। हमारा मजदूर, हमारे मजदूर के बच्चे, हमारा मेहनत करने वाला, हमारा सच्चाई और दयानत वाला, वो मुंह छुपा के फिर रहा है, उसने मुंह नीचे किया हुआ, क्योंकि मुआशरा जुल्म का मुआशरा है। तो अमानत, सच्चाई, वादे की पासदारी, रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना मश्क कराता। सुबह से शाम तक आप एक वादे की, एक अमानत की हिफाजत करते हैं, इससे इंसान में अमानत की ताकत और क़ुव्वत पैदा होती। जब ये रूहानी क़ुव्वतों से ताकतवर होता है तो एहतिकाफ वाला, नमाज वाला, रोज़े वाला, कुरान वाला, वो जुल्म के मुआशरे के खिलाफ उठ कर खड़ा होता है, वो जालिम से टकराता है, बददयानत से टकराता है, दूसरों का माल हथियाने वालों से टकराता है, वो झूठे वादे करके हुकूमत लेकर 5 साल तक लोगों को धोखा देना, फिर नया झूठ लेकर आ जाना। वो मुआशरे में अमन का, सच्चाई का, अमानत का, दयानत का पैगंबर होता है। और हमारी तारीख शुरू होती है हमारे प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनको मुआशरा उनकी ऐलान नबूवत से भी पहले, उनके ऐलान नबूवत से भी पहले सादिक और अमीन कहता था। वो सच्चे थे और वो अमानतदार थे, हत्ता कि काफिर लोग अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे। तो वो सच्चाई, अमानत और दयानत कहाँ जाहिर हुई? जब उन्होंने उठकर इस कायनात का सबसे बड़ा सच बोला। सादिक थे
تو سب سے بڑا سچ بولا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس کے لیے عبادت ہے، سب سے بڑا سچ۔ اور امانت، اس پوری امت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی کہ اپنے شرک اور بدعملی کی وجہ سے یہ ساری دنیا جہنم کی طرف دوڑ رہی تھی، آپ نے ایک ایک کو پکڑا اور بچایا اور جنت کی طرف لے کر آئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم میں سے ایک ایک جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھا، صرف گڑھے نہیں، گڑھے کے کنارے پر گرنے والا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم میں سے ایک ایک کو پکڑا، بچایا اور نکالا۔ تو سچائی اور دیانت کا صرف اتنا مقصد نہیں ہے کہ آپ بس زندگی میں سچ بولتے ہیں، جب وہ سچا ہوگا تو کائنات کے سب سے بڑے سچ کا پرچم اٹھائے گا۔ اور کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ سے ڈرنا اور اس کے سوا نہ کسی کے سامنے جھکنا، نہ کسی سے ڈرنا، اور سچائی کا پرچار کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تو آپ نے جب سلام کیا تو آپ نے محسوس کیا، آپ نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پتھر توڑتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی سے مزدوری طے کی، پھر اس سے کام لیا اور اس کی مزدوری اسے پوری نہیں دی، میں محمد قیامت کے دن اس مزدور کا حق لے کر دوں گا۔ تو اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی طرف ہم رمضان المبارک میں بڑھتے ہیں۔ سچائی، دیانت، امانت، پاسداری، قرآن کریم سے ہمارے اندر روحانی طاقت اور قوت آتی ہے۔ تو صرف ثواب مقصد نہیں ہے، زندگی کو بدلنا، کردار کو بدلنا، سچائی کو لانا، اور اپنے معاشرے میں جہاں کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، اور مل کر جماعت بنا کر ظالموں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا، ان کے خلاف لڑنا، ظلم کو ختم کرنا، یا اس راستے میں اپنی جان دے دینا۔ یہ اکیلے اکیلے زندگی، یہ جھوٹ کی زندگی، یہ بددیانتی کی زندگی، یہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی، یہ جانوروں کی زندگی، اللہ کی قسم یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو سچائی کی، امانت کی، دیانت کی زندگی ہے۔ آج ہمارے بھائی دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ظلم کے خلاف، اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم اور امریکہ کا صدر ٹرمپ، یہ دو غنڈے اور بدماش غزہ کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، تم امریکہ چلے جاؤ، کینیڈا چلے جاؤ، تم فلانے ملک چلے جاؤ، مصر چلے جاؤ۔ کیوں چلے جاؤ؟ ہمارا قبلہ اول ہے، انبیاء کی قبور ہیں، ہمارا ورثہ ہے، اور مسجدیں ہم کبھی چھوڑ کر نہیں جایا کرتے، ہم مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے ڈائریکٹ بھی لے جا سکتے تھے، لیکن بیت اللہ سے پہلے بیت المقدس لائے، وہاں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو زندگی میں یہ سبق آج کی مجلس سے یاد کر لو کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹوپی پہن کے آئے ثواب ملے گا، ثواب نہیں، زندگی کو بدلنا، افکار اور نظریات کو بدلنا، اور پھر جماعت بنانا۔ جماعت کیسے بنے گی؟ اپنا بھائی ملایا، اپنا دوست ملایا، یہ ہماری گلی میں فلاں کام غلط ہو رہا ہے، 4-5 ساتھی اکٹھے کیے اور پھر مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کے پاس گئے، اس کو بولا بھائی صاحب یہ ہماری گلی میں منشیات بیچ رہے ہو، بند کرو، یہ ہماری گلی میں تم فلاں غلط کام کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے، یہ تم ڈیک لگا کے اونچی آواز سے گانے چلاتے ہو، ہماری ماں بہن بیٹیاں رہتی ہیں، یہ گلی میں تم اسپیکر لگا کر گانے نہیں چلا سکتے۔ بزرگوں کو اپنے ساتھ ملانا، یہ ہے ایک مسلمان، وہ انفرادی زندگی سے اٹھتا ہے، اجتماعی زندگی کی طرف بڑھتا ہے، اور معاشرے میں جو ظلم اور فساد ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے۔ قرآن جو کتاب ہے وہ درس انقلاب ہے۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ ماہیت کا تبدیل ہونا، افکار کا، کردار کا، نظریات کا تبدیل ہونا۔ جو کل تک برائیوں میں تھے وہ خود پہلے اچھے بنے، صاف ستھرے بنے، اور پھر معاشرے کی صفائی اور امن کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ یہ مسجد انصاف کا، اللہ کی عبادت کا مرکز ہے۔ مسجد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یہاں پر آئیں، اللہ کی عبادت کریں، اس بات کا عہد کریں کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے سوا ہم کسی اور کا حکم نہیں مانتے، ہم ہر ظالم، جابر اور سرکش کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مسجد کو اپنا مرکز بنا کر
قرآن کریم کو اپنا قبلہ اور رہنما بنا کر انصاف کے لیے، حق و صداقت اور سچائی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جانا، یہ ہے وہ کام جس کے لیے روزہ آتا ہے، جس کے لیے قرآن اترا ہے، جس کے لیے انبیاء آتے ہیں، کہ ایک اللہ کی طرف ساری مخلوق کو لانا اور دنیا کے جتنے بت اور بت کدے اور صنم کدے ہیں ان سب کو تہس نہس کرتے ہوئے انسانیت، حق اور صداقت اور سچائی کا پرچم بلند کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ الحمدللہ پچھلے رمضان کے بعد اس رمضان جب ہم یہاں جمع ہیں تو مسجد کا پلستر اندر باہر کا مکمل ہوا، فرش الحمدللہ مکمل ہو گیا، اللہ کے فضل سے رنگ کا کام بھی جاری ہے، انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جو آئندہ رمضان آئے گا اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں، یہ 2-3 سال سے ارادہ ہے لیکن کاموں کی وجہ سے رک رہا ہے، لیکن اس دفعہ فائنل ہے، الحمدللہ کام ہو گئے، اب بہت تھوڑا کام باقی ہے، تو اس 10-11 مہینے میں یہ کام مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور شعبان المعظم کا 3 یا 4 جمعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے اور اللہ نے چاہا وہ جمعہ پڑھائیں گے، پھر اس مسجد سے باقاعدہ جمعے کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر پابندی سے جمعہ ہوا کرے گا۔ آپ سب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی یہ سارے کام پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تراویح میں مولانا ابو ہریرہ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، میں ان کو قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پورے اہل محلہ کو بھی صد مبارکباد۔ یار آپ 60 گز کے گھر میں رہتے ہو یا 120 گز کے، آپ کے گھر میں پلستر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا گھر اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے محلے میں آپ کو ایسی مسجد عطا فرمائی ہے، روشن، ہوادار، کھلی، مزیدار، آپ وہاں 5 وقت آؤ، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، آپ کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے ہمیں ایسا بہترین اپنا گھر عطا کیا، تو اس کو اپنی پیشانیوں سے آباد کرنا ہے مسجد کو۔ یہاں خود بھی آؤ، بچوں کو بھی لاؤ، نماز کی پابندی کرو، اور جب مسجد موجود ہے، استاد موجود ہے، بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، پھر بھی اگر آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں تو یہ تو بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک سہولت عطا فرمائی ہے، بچوں اور بچیاں جو چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی مستقبل میں انشاءاللہ یہ جمعہ شروع ہو جائے تو انتظام کریں گے معلمہ کا، تو انشاءاللہ بڑی آپ کے یہاں آتی ہیں گھر میں ابھی، تو بڑی بچیوں کا بھی انشاءاللہ انتظام ہوگا۔ اور 2-3 سال پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میرا ارادہ یہاں ہے کہ میں بچوں کے لیے ایک مفت اسکول بناؤں انشاءاللہ، ایک اچھا اور معیاری، کوئی خیراتی نہیں، شاندار اسکول بنائیں گے اور مفت بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے چاہا عصری تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی اس کا یہاں انتظام ہوگا، ہمارے بچے پھلے پھولیں، پلے بڑھیں اور آگے بڑھ کر معاشرے میں امن کا اور انصاف کا پرچم بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی، دینی اداروں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ مولانا ابو ہریرہ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کریم سنایا، یہ یہاں امام بھی ہیں، مؤذن بھی ہیں، یہاں استاد بھی ہیں، ٹھیکیدار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں، سارے کام، مالی بھی ہیں، سارے کام یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں اضافہ فرمائے۔ میرے بہت سارے ساتھی اور دوست تشریف لائیں، بھائی حسیب صاحب آئے ہوئے ہیں، اور ہر سال اس موقع پر دیگیں پکوا کر، کھانا لے کر، اپنے سارے خاندان کے بچوں کو لے کر بڑی خوشی سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ شہیدوں کا لگایا ہوا بوٹا ہے۔ اس ٹرسٹ کے صدر میرے والد گرامی قدر تھے، اور جنرل سیکرٹری میرا بھائی ابو بکر تھا، ڈپٹی سیکرٹری میرا بھائی عبداللہ شہید تھا، تو اس کا نام بھی ہم نے شہداء اسلام رکھا۔ اللہ کا کرنا ہوا تقریباً پوری باڈی شہید ہو گئی۔ ابھی اس کا موجودہ خادم میں ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بڑوں کے نقش قدم پہ پہلے ہم سے بہت سارا کام لے لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم کفر کے سینے پہ مونگ ڈلنا چاہتے ہیں، ان کی پونچھ پہ پاؤں رکھ کے رگڑنا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی شہادت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء کے ساتھ اکٹھا کرے۔ تو یہ شہداء کا لگایا ہوا بوٹا ہے۔ یہاں پر حسیب بھائی، آج ہمارے دوست مولانا معاذ صاحب اور رفاع عام کے بہت سارے ساتھی ہمارے محبت سے تشریف لائیں، اور بھی بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے محلے بفرزون سے آئیں، تو آپ سب کا تہ دل سے شکریہ۔ اور بفرزون والوں کا تو شکریہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود میزبان ہے۔ جتنا میرا حق ہے، یہ ہمارے بفرزون کے لڑکے، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے یہاں پر ماشاءاللہ، یہ سارے میزبان ہیں۔ ہمارے بھائی شہیر آئے ہوئے ہیں جو ہر وقت اس مسجد کی تعمیر، ترقی، ابھی جب پلستر ہو گیا تو میں تھک گیا، ہم نے وہاں کام شروع کیا بڑا محمودیہ میں،
تو ان کا مجھے میسیج آیا مفتی صاحب 3 لاکھ روپے آئے فرش کے لیے. تو میں نے کہا بسم اللہ, ورنہ میرا ارادہ یہ تھا کہ بس اب بعد میں دیکھیں گے, فرش رمضان کے بعد دیکھیں گے, بڑا کام. تو میں نے کسی کو میسیج کیا, وہ ہمارے بھائی ہیں, پلستر میں بھی مسلسل وہ پیسے دیتے رہے, اس وقت موجود نہیں ہیں, ہمارے سلیم بھائی بزرگ ہیں, اس چھت میں بھی انہوں نے 3-4 لاکھ روپے دیے تھے اور شروع سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے. ابھی یہ رنگ کا کام بھی انہوں نے شروع کرا. میں نے بولا سلیم بھائی بہت تھک گیا, ابھی نہیں ہوگا. بولا نہیں بس شروع کرو. جب رنگ کا کام شروع ہوا تو ابھی روز مجھے میسج کرتے ہیں کاریگر کم کیوں لگائیں, زیادہ لگاؤ, اس کو عید تک مکمل کرو. میں نے کہا ہمارے عبدالرحیم بھائی وہ ہلکا کاریگر نہیں لیتے ہیں اور کام بھی ہلکا نہیں کرتے ہیں. ابھی پریمر ہوا, جب یہ لاپی ہوگی تو آپ دیکھیں گے, آپ اس کی دیواروں پہ ہاتھ پھیریں گے, آپ کو مزہ آئے گا. عبدالرحیم بھائی ہمارے کام کرتے ہیں, کمال کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, شہیر بھائی کو جزائے خیر دے, وہ سب جن کی دعائیں, نیک تمنائیں, ان کا مال, ان کی کوششیں لگی ہوئی ہیں. مفتی عابد صاحب ہیں جو مسلسل سارے کاموں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمارا تو اتنا کام ہے, ہمیں کوئی روپے آ جاتا ہے تو بس پھر ہم روکتے نہیں ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ باقی کہاں سے آئے گا. ہم بولتے اللہ کا نام لے کے شروع کرو, اللہ کرے گا. اور الحمدللہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک نے چاہا انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا, جمعہ شروع ہوگا اور بڑی بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہوگا, پھر اسکول کی طرف بڑھیں گے. تو اپنے آپ کو ان کاموں میں لگاؤ جو اجتماعی کام ہے. میں بھی آپ جیسا انسان ہوں, ابھی میری طبیعت خراب ہے, میں نے ابھی بھی ایک کیپسول کھایا ہے اور تراویح میں نے مشکل سے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. ہر 2 تراویح کے بعد میرے دل میں آ رہا تھا بیٹھ جاؤں, پھر میں سوچ رہا تھا یار آخری تراویح ہے, قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے, ہمت کر. اپنے آپ کو ہمت دیتے دیتے الحمدللہ میں نے مکمل کیا. تو یار آپ مجھ سے تو زیادہ طاقتور ہو, مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو, مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ جوان ہو. نیت اور ارادے کی بات ہے. جب آپ اجتماعی کام میں جڑ گئے, اللہ تعالیٰ آپ سب سے کام لے گا انشاءاللہ. سارے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ اور نیکی اور تقوی سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طاقت, قوت, ہمت دے گا کہ آپ ظلم کے خلاف عالم بغاوت اور انصاف کا پرچم بلند کرو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ہمیشہ قرآن سے جوڑے رکھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میری نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, یہ سچ اور حق ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا, رمضان دیا, قرآن دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں. اللہ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. تو یہاں تراویح میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, دن میں بھی کلاس لگتی ہے, اور نماز جو ہوتی ہے نماز میں بھی سارا اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنے کلام اللہ شریف سے جوڑے رکھے. ہمارے ایک بزرگ رات تشریف لائے ہوئے تھے, تو میں جانا چاہتا تھا لیکن بس وہ بڑے شوق سے باتیں بتا رہے تھے. ان کی 61 سال عمر ہے, وہ 30 سال سے احمد پور شرقیہ سے کراچی آتا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بزرگوں ایک بات بتائیں کہ آپ کراچی کب سے؟ انہوں نے کہا 30 سال ہو گئے, ہر سال آتا ہوں رمضان میں. وہ اپنے مدرسے کے لیے فنڈ وغیرہ اکٹھے کرنے آتا. تو میں نے کہا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ کراچی پنجاب سے زیادہ سخی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کراچی سخیوں کا شہر ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کہی کراچی قرآن سے محبت کرنے والوں کا شہر. کراچی ہمارا شہر ہے, چاہے ہم پنجابی ہیں چاہے پٹھان ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے ہم اس شہر سے بہت محبت کرتے ہیں, یہ ہمارا شہر ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, ہمارا شہر سخیوں کا شہر ہے, قرآن سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے, آباد مسجدوں کا شہر ہے. اللہ تعالیٰ اس شہر کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے, اللہ تعالیٰ اس کو بارونق رکھے. اللہ کی قسم رمضان کی جو رونقیں کراچی میں ہیں وہ کہیں اور ذرا کم ہوتی ہیں. جو تراویاں, جو مصلے, جو مدرسے, جو مسجدیں, جو دسترخوان, جو دعوتیں, اور ہا جو بریانیاں, سب بولو سبحان اللہ. ابھی تھوڑی دیر میں پلیٹیں کھڑکیں گی, دیگوں کے ڈھکنے کھلیں گے, بریانیاں کھائی جائیں گی. یہ سب قرآن کی برکتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکتیں خوب عطا فرمائے. تو اس شہر جیسا شہر نہیں ہے, یہ قرآن سے محبت کرنے والوں کا, سخیوں کا شہر ہے. اور اس شہر کی جڑوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کا, حافظوں کا خون ہے, خون, جنہوں نے اپنا خون دے کر اس شہر کو سینچا ہے. ان میں میرے والد گرامی قدر, میرے چچا, میرے 2 سکے بھائی, اور بھی میرے خاندان کے فرد, میرے 20 نہیں سینکڑوں دوست احباب, اور ہماری جماعت کے بہت سارے ساتھی احباب اور کارکن. تو شہیدوں کے لہو سے انشاءاللہ یہ مسجدیں
آباد ہیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ بزرگ آباد ہیں، اور یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں یہ سارے بھی انشاءاللہ ساری عمر قرآن کی خدمت کا عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کا، عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔